جو تصویر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ایک کہکشاں کی ہے جسے ہم اینڈرومیڈا کہکشاں کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے شکاری کہکشاں بھی کہا جاتا ہے۔ جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے اسے ملکی وے کہکشاں کہا جاتا ہے۔ اینڈرومیڈا ہماری کہکشاں ملکی وے کی پڑوسی کہکشاں ہے، مگر پڑوسی کہکشاں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت قریب ہوگی۔ یہ کہکشاں ہم سے کتنی دور ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس میں ستاروں کی تعداد کیا ہے، میں اسے شکاری کہکشاں کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے جڑے اور بھی بہت سے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات میں موجود اس کہکشاں کے متعلق معلومات کافی دلچسپ ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ 1100 سال پہلے فلکیات دان عبد الرحمن الصوفی نے اینڈرومیڈا کہکشاں کو دیکھا تو نہایت مدھم سی بادل نما نظر آنے کی وجہ سے اسے ایک نیبولا قرار دیا۔ پہلے پہل اینڈرومیڈا کہکشاں کو ایک کہکشاں نہیں بلکہ ہماری ملکی وے کہکشاں کا ہی ایک حصہ مانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس کا ہماری کہکشاں ملکی وے سے بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اس لمبے فاصلے کی بنا پر اینڈرومیڈا کہکشاں کو ننگی آنکھ یا ایک چھوٹی دوربین سے صاف اور روشن دیکھ پانا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی صدیوں تک فلکیات دان اینڈرومیڈا کہکشاں کو ایک سٹار کلسٹر یعنی ستاروں کا جرمٹ یا نیبولا یعنی گیسوں کا وہ بادل جو ہماری کہکشاں ملکی وے کے اندر جگہ جگہ خلا میں معلق ہیں سمجھتے رہے۔ آج سے 300 سال قبل اسے میسر آبجیکٹ میں شامل کر کے M31 کا نام دیا گیا، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ ایک کہکشاں ہے۔ جب 20ویں صدی کی شروعات ہوئی تو اس کے اندر سپر نووا دھماکوں کو دیکھا گیا۔ ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے ستارے کی موت پر ستاروں کے پھٹنے کو سپر نووا دھماکہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ہونے والے سپر نووا دھماکے اتنے روشن نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر یہ واقعہ ہی ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کا حصہ ہوتا تو اس کے اندر ہونے والا سپر نووا دھماکہ ماضی میں ہوئے سپر نووا دھماکوں جیسے ہی دکھنے چاہیے تھے۔ 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی تک اینڈرومیڈا کہکشاں کے فاصلے کو مختلف اعداد دیے گئے، لیکن اس کے متعلق کم معلومات کی فراہمی کے سبب حتمی فیصلہ طے کر پانا مشکل تھا۔ 20ویں صدی میں ان سپر نووا دھماکوں کے مشاہدے کے بعد مزید تحقیقات ہوئیں اور بالآخر 1925 میں ایڈون ہبل کے مشاہدات کے مرہون منت اس کے متعلق ٹھوس قسم کے شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد ہم یہ انکشاف کر سکے کہ بظاہر ایک دھندلا سا بادل نظر آنے والا یہ فلکیاتی جسم ایک بہت بڑی کہکشاں ہے جو کہ ہماری کہکشاں ملکی وے سے 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک نوری سال وہ فاصلہ ہوتا ہے جسے روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ روشنی ایک سال میں 94 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ نوری سال سے متعلق تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اینڈرومیڈا کہکشاں میں موجود ستاروں کے جرمٹ۔ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم انسانوں پر ایسا دور بھی گزر چکا ہے کہ جب ہم اپنی کہکشاں ملکی وے کے متعلق بھی کچھ خاص نہیں جانتے تھے، لیکن اب ہم 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر موجود اینڈرومیڈا کہکشاں کے اندر موجود ستاروں کے جرمٹوں کو بھی کچھ جاننے لگے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اینڈرومیڈا کہکشاں میں 460 کے قریب ستاروں کو جرمٹ دریافت کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ روشن جرمٹ جسے گلوبولر 1 بھی کہا جاتا ہے وہ دیکھا ہے ہم نے۔ جس طرح ستاروں کے جرمٹ ہیں ایسے ہی کہکشاؤں کے بھی جرمٹ ہیں، جنہیں ہم نے کسی بھی مخصوص خلائی علاقے میں موجود کہکشاؤں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اقسام میں بانٹ رکھا ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے کہکشاں کے جس جرمٹ میں شامل ہے، اس جرمٹ میں کم و بیش 30 کے لگ بھگ کہکشائیں موجود ہیں۔
ابھی تک کہکشاؤں کے اس لوکل گروپ میں موجود کہکشاؤں کے اندر جتنے بھی ستاروں کے جرمٹ یعنی سٹار کلسٹر دریافت کیے گئے ہیں، اینڈرومیڈا میں پایا گیا ستاروں کا یہ گلوبولر 1 سٹار کلسٹر ہمارے لوکل گروپ آف گلیکسیز کا سب سے روشن جرمٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرومیڈا کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ اندازہ ہے کہ ہماری کہکشاں ملکی وے میں 200 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں۔ اگر آپ کو ملکی وے کے ستاروں کی یہ تعداد بہت زیادہ لگ رہی ہے تو پھر یقیناً آپ اینڈرومیڈا کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد سے ناواقف ہیں۔ عظیم البحثہ کہکشاں اینڈرومیڈا صرف ایک کہکشاں نہیں ہے، بلکہ یہ اندازاً 13 سے 14 کہکشاؤں کے ملاپ سے بنی ایک نہایت بڑی کہکشاں ہے، جس میں موجود ستاروں کی تعداد 1000 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس کہکشاں پر کیے جانے والے مشاہدات اور تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس میں موجود ستاروں میں سب سے زیادہ اور پرانے ستارے اور سب سے بڑی عمر والے ستارے موجود ہیں۔ اب اس کہکشاں میں مزید نئے ستارے کم بن رہے ہیں۔ اپنے آس پاس موجود چھوٹی کہکشاؤں کو جیسے جیسے یہ اپنے ساتھ ملاتی گئی، ویسے ویسے اس کے ستاروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس کہکشاں کے مختلف علاقے اس کے مرکز کے گرد مختلف رفتار سے چکر لگا رہے ہیں۔ یہ ہماری زمین کے فریم آف ریفرنس سے 77 ڈگری جھکی ہوئی ہے، جس کی بنا پر اس کی مکمل صورت اور حیت دیکھ پانا ممکن نہیں ہے۔ تاہم ہم اتنا ضرور دیکھ چکے ہیں کہ اپنے آس پاس اور راستے میں آنے والی دوسری کہکشاؤں سے ٹکرا کر اس کی اپنی اصل صورت اونچ نیچ اور ٹیڑھے پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ ماضی میں اینڈرومیڈا دوسری کہکشاؤں سے ٹکرا کر انہیں خود میں ضم کرتی رہی ہے۔ اس کے مختلف حصوں کی مختلف رفتار سے گردش اور اس کی بدلی ہوئی حیت و صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ضرور اس نے اپنے آس پاس کی کہکشاؤں کا شکار کیا ہے۔ اس لیے اس کہکشاں کو اگر شکاری یا بھوکی کہکشاں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرومیڈا کہکشاں کی عمر کتنی ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے ابھی تک ہمیں جو فلکیاتی تحقیقات مل چکی ہیں، ان کے مطابق ہماری کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے۔ کم و بیش تخلیق کائنات کے 4 ارب سال بعد اینڈرومیڈا کہکشاں چھوٹی چھوٹی کہکشاؤں کے ایک دوسرے میں ضم ہونے کے سبب وجود میں آئی، یعنی اس وقت اس کہکشاں کی عمر 10 ارب سال کے لگ بھگ ہے۔ اگر M33 کو جانتے ہیں تو یہ ٹرائینگولم گلیکسی ہے جو کہ کسی دور میں اینڈرومیڈا کے علاقے سے گزری تھی۔ کچھ آثار اور شواہد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اینڈرومیڈا کی طاقتور کشش ثقل نے ٹرائی اینگلم کہکشاں کے بہت سے ستاروں کو اپنی طرف کھینچ کر اس پوری کہکشاں کو اپنی کشش ثقل سے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اس سے بھی حیران کن معلومات یہ ہے کہ اینڈرومیڈا کہکشاں ہماری کہکشاں ملکی وے کی طرف 110 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ کم و بیش 4500 سال بعد کہکشاں ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہماری کہکشاں ملکی وے اینڈرومیڈا میں ضم ہو جائے گی۔ ان دونوں کہکشاؤں کے ملاپ سے ایک بڑی اور حیران کن حد تک میسو کہکشاں جنم لے گی، جسے میلکومیڈا کہکشاں کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت میلکومیڈا کہکشاں کو دیکھے گا کون؟ اس کی تلاش کون کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں اس کائنات میں صرف میں اور آپ ہی اس کائنات کے رازوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ 4 ارب سال بعد جب ملکی وے اور اینڈرومیڈا آپس میں ٹکرا کر ایک بڑی کہکشاں بن جائیں تو اس بڑی کہکشاں میلکومیڈا سے لاکھوں نوری سال کی مسافت پر موجود کسی اور کہکشاں کے کسی چھوٹے سے سیارے پر آباد کوئی غیر انسانی باشعور مخلوق اس کہکشاں کا نظارہ کر رہی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخلوق بھی ان باتوں کا ٹھیک اندازہ لگا رہی ہو کہ اتنے ارب سال بعد بہت دور نظر آنے والی یہ میلکومیڈا کہکشاں ہماری کہکشاں سے ٹکرا جائے گی۔
کائنات کے اندر تسلسل سے جاری اس خطرناک کھیل کو سمجھنے کے لیے جس قدر اس میں غور کریں اسی قدر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔